ایک اندھا پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے گیا۔ آفیسر نے پوچھا کہ ہم تمہیں کس لیے رکھیں؟ تو اندھے نے آگے سے جواب دیا کہ آپ مجھے اندھا دھند فائرنگ کرنے کے لیے رکھ لیں۔ ڈاکٹر سردار سے: سردار جی، آپ رات کو ٹینشن کے ساتھ ہرگز مت سویا کریں۔ سردار: ڈاکٹر صاحب، تو کیا اسے میکے بھیج دوں؟ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی بہن بھائیوں کے ساتھ لوڈو کھیلی، اس کا اختتام ایک دوسرے کو تھپڑ مارنے اور بال کھینچنے پر ہی ہوا، اور آخر میں امی کی طرف سے بلا تفریق و امتیاز سب کو جوتیاں بھی ماری گئیں۔ ایک خاتون ایک مولانا صاحب کے پاس گئی اور بولی کہ حضرت، میں نے سنا ہے کہ تکبر بڑا گناہ ہے۔ میں جب بھی آئینہ دیکھتی ہوں تو مجھے اپنی خوبصورتی پر بڑا تکبر آتا ہے، میں اس گناہ سے کیسے بچوں؟ تو مولانا صاحب بولے: میڈم، جسے آپ تکبر سمجھ رہی ہیں وہ اصل میں غلط فہمی ہے، اور غلط فہمی کوئی گناہ نہیں۔ ایک آدمی ڈاکٹر سے: ڈاکٹر صاحب، مجھے لمبی عمر کا کوئی طریقہ بتائیں۔ ڈاکٹر: بھائی تم شادی کر لو۔ آدمی: ڈاکٹر صاحب، اس سے میری عمر لمبی ہو جائے گی؟ ڈاکٹر: نہیں، بلکہ تمہاری یہ خواہش ختم ہو جائے گی۔ مولوی صاحب نے پپو کو تاش کھیلتے ہوئے دیکھا تو اسے کھیلنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ایک حرام کھیل ہے۔ پپو: لیکن مولوی صاحب، اس کھیل میں تو 4 بیگمات ہوتی ہیں اور آپ ان کو اٹھا اٹھا کر پھینک بھی سکتے ہیں۔ مولوی صاحب بولے: تو پھر سوچ کیا رہے ہو، میرے بھی پتے بانٹو۔ ایک میڈیکل سٹور والا غصے میں سردار مریض سے کہتا ہے کہ اگر آئندہ سر درد کی گولی لینی ہو تو ڈاکٹر کا نسخہ ساتھ لانا، یہ کیا تم ہر بار اپنا نکاح نامہ اٹھا کر چلے آتے ہو؟ تمام دوائیں غریبوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ طبیعت زیادہ خراب ہو تو ورلڈ کپ 92 کی جھلکیاں دیکھیں۔ وزارت صحت، حکومت نیا پاکستان۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں لیکن ذلیل زمین پر ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم حد کر دیتے ہیں، خود کو دیکھتے ہی رد کر دیتے ہیں۔ تشریح: اس شعر میں شاعر اپنی سیلفیاں ڈیلیٹ کر رہا ہے۔ ٹیچر پپو سے: پپو بیٹا، 15 پھلوں کے نام بتاؤ۔ پپو: سر، سیب، آم اور مالٹا۔ ٹیچر: شاباش، 3 ہو گئے، 12 رہ گئے، اور بتاؤ۔ پپو: سر، 1 درجن کیلے۔ ادویات مہنگی ہو گئی ہیں لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ 80% مریض تو بھانگ پی کر ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ وزارت صحت، حکومت نیا پاکستان۔ استانی: کل تم سکول نہیں آئے حالانکہ تمہارے والدین آئے تھے۔ پپو: میڈم، اصل میں بات یہ ہے کہ ابو کہتے تھے کہ میں تمہیں سکول چھوڑ آتا ہوں اور امی کہتی تھی کہ میں تمہیں سکول چھوڑ آؤں گی، اسی جھگڑے میں وہ دونوں تو سکول آ گئے لیکن مجھے گھر پر ہی چھوڑ آئے۔ ایک پٹھان رکشہ چلاتا تھا، ایک سواری نے آ کر پوچھا کہ خان صاحب کیا صدر جائے گا؟ تو پٹھان بولا: ارے بھائی، جو حالات چل رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ وزیر اعظم ہی جائے گا۔ ایک لڑکا رشتے کے لیے ایک لڑکی دیکھنے گیا تو لڑکے کو لڑکی بہت پسند آئی تو اس نے لڑکی سے پوچھا: کیا آپ کے والد کی حیثیت ہے کہ وہ شادی میں کار دے سکیں؟ لڑکی: میرے ابو کی حیثیت تو ہوائی جہاز دینے کی ہے، کیا آپ کے ابا کی اوقات ہے ایئرپورٹ بنانے کی؟ بابا جی کہتے ہیں کہ عشق ہو یا پھر خارش، کرنے میں مزہ بہت آتا ہے۔ جب بھی آپ بور ہو رہے ہوں تو ایک انجان نمبر پر میسج بھیج دیں کہ لاش ٹھکانے لگا دی ہے، اب کیا حکم ہے؟ آگے پھر جو بھی ہوگا
कम से कम बोरियत नहीं होगी। जुबैदा आपा का जानलेवा टोटका। बाबा जी फरमाती हैं कि अगर तनकीद करने वालों को मुतमईन करने के लिए आप पानी पर चलकर भी दिखाएंगे, तब भी वो यही कहेंगे कि इसे तैरना नहीं आता, इसीलिए चल रहा है। मैं क्यों करूं दुआ कि तुम्हें मेरी उम्र भी लग जाए साहिब, क्या पता ये मेरा आखिरी दिन हो और तुसी भी नाल टंगे जाओ। औरत अपनी सहेली से कहती है कि मेरा बेटा इतना खबीस है कि सारी तनख्वाह अपनी बीवी को दे देता है, जबकि मेरा दामाद इतना शरीफ आदमी है कि सारी कमाई मेरी बेटी के हाथ में रख देता है। बीवी ने शौहर से कहा कि प्लीज मेरी तरफ मुंह करके सोएं, मुझे डर लग रहा है। शौहर: अच्छा, बस तुमने ही जीना है, मैं बेशक डर डर के मर जाऊं। एक लड़का इम्तिहान में एक लड़की के पेपर से नकल मार रहा था कि निगरान ने देख लिया और उसे उठाकर दूर बिठा दिया। जब उस लड़के को कुछ और ना सूझा तो उसने सवाल के आखिर में लिख दिया, जवाब का बकिया हिस्सा बाजी शबाना के पेपर में मुलाहिजा फरमाएं। लखनऊ का एक नवाब लाहौर में आया और एक बच्चे से रास्ता पूछने के लिए रुका। नवाब: हजूर, एक तकलीफ देनी थी आपको। बच्चा: तू तकलीफ दे के ते दिखा, सालिया तेरियां टंगा ना तोड़ देवा ता फेर कहीं। बाबा जी कहते हैं कि जब भी लोग पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, तो असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। सुनो, क्या शुरू से ही पागल हो या फिर वक्तन फवक्तन दौरे पड़ते हैं? बाबा जी कहते हैं कि नजर का तेज होना अच्छी बात है, मगर इतनी भी तेज नहीं होनी चाहिए कि सामने से आती हुई लड़की अपना दुपट्टा सही करने पर मजबूर हो जाए। सऊदी पुलिस ने 2 फैसलाबादियों को गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक वो शैतान को कंकरियां मारने की बजाय जुगते मार रहे थे। शौहर अपनी बीवी से: बेगम, तुमने शादी से पहले मुझ में ऐसा क्या देखा था कि फौरन शादी के लिए तैयार हो गई थी? बीवी: जी, मैंने 1-2 बार आपको बालकनी से बर्तन मांजते हुए देखा था।